Assalamualaikum class. Welcome to all of you in lecture 4 of macroeconomics. I hope कि आप लोगों ने जो पहले के 3 लेक्चर हैं वो सुने होंगे, although कि हमने उसमें जो है इकोनॉमिक्स और डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें, फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, including a different economic system. So far we have completed, you can say कि market system, we can say कि capitalism or command system and mixed economy or mixed system. तो ये तमाम डिस्कशन जो है हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, लेक्चर नंबर 3 में। इन टुडेज लेक्चर इस साल लेक्चर नंबर 4, और इस लेक्चर में जो है हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। हमने कहा था कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को देखेंगे, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को देखेंगे, और फिर जो है हम इस्लामिक सिस्टम और जो टोटली अपोजिट स्टैंड का कैपिटलिज्म मार्केट सिस्टम, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे होंगे। उनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, और देन हम जो है मूव कर जाएंगे इस बुक के चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें हम जो है जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी को मुहैया कैसे करते हैं और जीडीपी के डिफरेंट जो है हेड्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो बेसिकली यही है कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ मेन फीचर्स, मेन पॉइंट्स को देखेंगे, और फिर इस्लामिक सिस्टम और कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी आप कह सकते हैं, उनको आपस में कंपेयर करेंगे कुछ पॉइंट्स को। फिर जो है हम जीडीपी और जीडीपी से रिलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट जो है जो मैक्रो इकोनॉमिक की मैंने बुक माइकल भाकन की बुक जो मैंने रिकमेंड करी है, इसका चैप्टर नंबर 4 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। So without delaying, I would like to move toward our slides. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम डिफ़र करता है दूसरे कन्वेंशनल सिस्टम से, कैपिटलिज्म से, सोशलिज्म और एनी ऑफ द अदर इकोनॉमिक सिस्टम लाइक कमांड सिस्टम। इन तमाम सिस्टम से डिफ़र इस तरह से करता है कि जो इस्लामिक सिस्टम की फ़िलॉसफी है वो जो है वो वेलफेयर की थॉट है, वेलफेयर की जो है फ़िलॉसफी है। इसके बैक एंड पे जो है ह्यूमन वेलफेयर जो है उसका कॉन्सेप्ट है। बाकी अदर सिस्टम में जो है हमें वो कॉन्सेप्ट जो है उस तरह से हमें नहीं मिल रहा होता। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, और उसके बाद फिर हम जो है कंपैरिजन के स्टेज पे जा रहे होंगे। अगर हम इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जो मेन फीचर्स हैं, अल्लाह इज सस्टेनर, गॉड इज द रियल ऑनर ऑफ एवरीथिंग एंड मैन इज मेयरली अ ट्रस्टी। ठीक है। अब जो रियल ऑनरशिप है वो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में, इस्लामिक सिस्टम में कंसीडर की जाती है कि तमाम चीज़ों का खालिक, पैदा करने वाली ज़ात जो अल्लाह ताला की है, वो तमाम निज़ाम जो है उसको चलाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान जो है ऑन द बिहाफ जो है नाइब के तौर पे, खलीफा के तौर पे, जो ट्रस्टी के तौर पे जो है वो वर्क कर रहा है। ये ऑनर ऑफ द अर्थ जो है वो गॉड ऑलमाइटी अल्लाह है। जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो जो है इंसान जो है बीइंग अ मुस्लिम वी कैन से ह्यूमन बीइंग जो है हमें वो अहकामात अपने तमाम रोज़मर्रा ज़िंदगी में
جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے اکارڈنگ ٹو دی فائنینشیل سسٹم آف اسلامک فائنینشیل سسٹم. اگر ہم بات کریں کہ ایوری تھنگ کریٹڈ فار دی سروسز اینڈ یوز آف مین، تو اسلامک سسٹم میں جو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں، انسان اس کو یوز کرتے ہیں. اور پھر ہمیں اسلامک سسٹم میں جو ہے وہ اسلامک فائنینشیل سسٹم میں کانسیپٹ آف حلال اینڈ حرام ملتا ہے. آن دی ادر ہینڈ سائڈ ہمیں کیپٹلزم میں اس طرح کے کانسیپٹ نہیں ملتے. وہاں پہ any of the thing that is beneficial for you, you can opt or you can use. But in Islamic financial system, there is a concept of halal and haram, and system of sadaqat and zakat ہمیں ملتا ہے. prohibition of interest سے منع کیا گیا ہے. ban of hoarding of wealth، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے باقی لوگ جو ہے سوسائٹی کے، معاشرے کے باقی لوگ افیکٹ نہ ہو رہے ہوں. کچھ لوگوں کے پاس تو سورسز ہوں لیکن باقی لوگ جن کے جو افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کے پاس سورسز نہیں ہیں، تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس اسپیم آف ٹائم پہ جب ہارڈنگ کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پالیسی آف ماڈریشن ہے کہ بہت زیادہ ماڈریشن کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے، نہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فضول خرچ انداز میں جیسے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، نہ تو بہت زیادہ اس طرف اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو روک کے رکھنا اور بہت زیادہ جو ہے. تو اگر ہم اور دوسری طرف منافسزم اور مٹیریلزم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دنیا کے ہو کے رہ کے جائیں، یا ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ جو ہے دنیا سے ناتا ختم کر دیں. آپ اسلامی سسٹم جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات، دنیا میں کاروبار، دنیا میں وہ تمام چیزیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں کہ ان تمام چیزوں سے کٹ آپ چیزیں ختم کر دیں اور آپ جو ہے بالکل منافسزم کی طرف جو ہے موو کر جائیں. اور اس چیز کو بھی ڈسکریج کیا گیا کہ آپ بالکل ہی مٹیریلزم کی طرف چلے جائیں، صرف دنیا کے ہو کے رہ جائیں، آخرت اور ریئل پرپز آف لائف جو ہے اس کو بھول جائیں. تو اس چیز کی بھی مانت کی گئی ہے. کہیں نہ کہیں ان بٹوین آپ کو کچھ جو ہے وہ دنیا کی چیزیں جو ہے جو بہت ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ آپ کے چاہے وہ جو ہے روزمرہ کے کاروبار ہوں، آپ کے رشتے ہوں، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں میں جو ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے. دین ایکوٹی اینڈ ناٹ ایکویلٹی. ایکوٹی کی بات کی گئی ہے کہ جس کے پاس اگر کسی کے پاس زیادہ سورسز ہیں تو وہ کسی دوسرے کا بھی خیال رکھے، دوسرے کو بھی وہ جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کا، نہ کہ سورسز امیر جیسے ڈفرینٹ ادر سسٹم میں ہوتا ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے زیادہ سورسز کو انجوائے کرے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دوسرے مسلمان یا دوسرے ہیومن بینگ کا بھی خیال جو ہے وہ رکھے. تو ایکوٹی کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس ایکول ویلتھ ہو. ایکوٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سم ہاؤ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہو تاکہ وہ لوگ جو ہے معاشرے میں اچھے انداز سے زندگی بسر کر سکیں. تو بیسک تھاٹ آف اسلامک فائنینشیل سسٹم یہی ہے کہ ہیومن بینگ کی ویل بینگ کے لیے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جو ہے کنسیڈر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ ایک ٹائم بینگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو بھی
زندگی میں جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو ہمیں ڈیوائن گائیڈنس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہدایات ملی ہیں ان پہ جو ہے ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ تو بیسک تھاٹ جو ہے اسلامک سسٹم کی یہی ہے، اور اسی کو لے کے اسلامک سسٹم جو ہے بزنس ایکٹیویٹیز کیسے کی جائیں، منی کا کانسیپٹ کیا ہے، پیسے کی اہمیت کیا ہے، پیسے کے اگینسٹ پیسہ ارن کرنا اس کو الاؤ نہیں کرتا، پھر حلال حرام، پھر صدقات زکوٰۃ، تاکہ باقی لوگوں کا خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارڈنگ آف ویلتھ جیسے ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے منع کرتا ہے اسلامک سسٹم۔ تو بیسک تھاٹ اسلامک سسٹم میں جو ہمیں ملتی ہے وہ ویل بینگ کی اور سوسائٹی کا وہ طبقہ جو ہے جس کے پاس بہت زیادہ سورسز نہیں ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اوکے، دین وی ہیو، اگر ہم پرنسپل آف اسلامک فائنینشیل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، بیسک آئیڈیا آف اسلامک سسٹم از دی پروویژن آف ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ آف انٹرسٹ۔ کہ بیسک آئیڈیا جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ انٹرسٹ سے ممانعت ہے۔ لٹریچر بیسڈ آن ڈیوائن گائیڈنس اباؤٹ اسلامک فائنینشیل سسٹم سجیسٹ دی فالوئنگ پرنسپل۔ جو بھی ہمیں قرآن پاک، احادیث اور ان کی روشنی میں، پھر شریعہ سے جو بھی ہمیں شریعہ کی روشنی میں جو بھی ہمیں ہدایات ملتی ہیں، جو بھی ہمیں لٹریچر سے گائیڈنس ملتی ہے، ان گائیڈنس کو دیکھتے ہوئے کچھ پرنسپل ہم یہاں پہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، منی ایز اے پوٹینشیل کیپٹل۔ منی کو ایز اے پوٹینشیل کیپٹل جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے، کہ منی کو آپ کسی بھی بزنس میں کوئی پراپرٹی پرچیز کریں، آپ کوئی بزنس رن کریں، کوئی ایکٹیویٹی کریں جس میں جو ہے وہ ایفرٹ انوالو ہو، رسک انوالو ہو، اس کے تھرو آپ ارننگ کریں، وہ ارننگ جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے۔ پروویژن آف انٹرسٹ، آپ ایسا نہیں ہے کہ پیسے پہ پیسہ صرف جو ہے وہ ارن نہیں کر سکتے، جیسے آپ نے بینک میں ڈپازٹ کرا، اس پہ آپ نے فکس ریٹرن جو ہے وہ گین کر لیا وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وداؤٹ ٹیکنگ اینی کائنڈ آف رسک۔ تو نمبر 3 پوائنٹ ہمیں ملتا ہے رسک شیئرنگ۔ تو دیر از آلویز اے کانسیپٹ آف رسک شیئرنگ، کہ آپ رسک بیئر، ایسا نہیں کہ آپ فکس ریٹرن دے گا، وٹ ایور جو بھی آپ جوائنٹ بزنس کریں یا آپ سول جو ہے بزنس کرتے ہیں، تو آپ رسک کے کانسیپٹ وہاں پہ آپ کو ایک سرٹن رسک جو ہے اس میں اٹیچ ہوگا، آپ انپریڈکٹیبلٹی آف فیوچر جو ہے اس میں انوالو ہو کے۔ Next we have sanctity of contact. The fourth point کہ کانٹیکٹ جو بھی معاملات ہیں آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے، وہ ریٹرن میں ہوں، کانٹیکٹ میں ہوں، دو پارٹیز اگر آپس میں بزنس کر رہی ہیں کوئی، تو وہ تمام چیزیں ریٹرن میں ہونی چاہیے، فارم کانٹیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے فیوچر ٹائم میں وہ ایشوز نہ آئیں کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی بزنس ریلیونٹ ایکٹیویٹی رن کرنے کے لیے۔ اینڈ وٹ ایور دا بزنس، اور کسی بھی قسم کا جو بزنس ہے وہ شریعہ اپرووڈ ایکٹیویٹی، شریعہ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے کہ کون کون سے بزنسز کیے جا سکتے ہیں، کون کون سے بزنسز جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ شریعہ اپرووڈ ایکٹیویٹیز جو ہے انہی کو جو ہے وہ آپٹ کیا جائے۔ انڈیویجول لیبرٹی، انڈیویجولی جو ہے اگر کوئی بھی پرسن کچھ اگر کرنا چاہ رہا ہے بزنس، تو وہ جو ہے انڈیپینڈنٹلی وہ جو ہے اس چیز کو کر سکتا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور تک وہ بزنس جو ہے وہ غیر شرعی نہ ہو، اس سے اسلامک سسٹم میں جو ہے اس کی ممانعت نہ ملتی ہو۔ اینڈ رائٹ ٹو اون دا پراپرٹی، ڈو ہیو رائٹ آف پراپرٹی، کہ پراپرٹی جو ہے اس کو اون کر سکتے ہیں کوئی بھی انڈیویجول۔ اکنامک انیکویلٹی اینڈ چیریٹی، یہاں پہ جو ہے وہ انیکویلٹی اور چیریٹی، مطلب اگر وہ لوگ جو سوسائٹی میں ایکول
جو ہے سورسز آن نہیں کرتے، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اگر جو ہے اکنامک انیکویلٹی ہے، اٹ مینس کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو وہاں پہ چیریٹی کا کانسیپٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ڈونیٹ کریں وہ لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے. اور سوشلی جو ہے سوشل ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں اسلامک سسٹم کے، تمام لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ جس کے پاس سورسز نہیں ہے وہ اس سے بینیفٹ گین کر سکے. وہ طبقہ جو اتنے زیادہ سورسز اون نہیں کرتا، اور وہ طبقہ جس کے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں اس کو جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کے چلتا ہے. سرکولیشن آف ویلتھ کی بات کرتا ہے اسلامک سسٹم کہ سرکولیشن آف ویلتھ کی جو ہے اب سورسز جتنے بھی ہیں ان کی ہارڈنگ نہ ہو، آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اس کی سرکولیشن ہوتی ہے. جیسے سرکولیشن کوئی بزنس رن کیا جاتا ہے یا کوئی بھی بزنس ہوتا ہے یا پیسے کی سرکولیشن جب ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کی جو ہے وہاں اس کے ساتھ انکم جو ہے ارننگ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے. جب سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے تو ہر سوسائٹی کا ہر طبقہ اس سے بینیفٹ گین کرتا ہے. تو یہ تمام پرنسپلز ہیں جن کی جو اسلامک فائنینشیل سسٹم میں جو ہے ہمارے پاس سامنے آتے ہیں. تو میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیٹر آن whenever we come up with proper financial Islamic financial system اور Islamic financial مارکیٹ کے بارے میں جب ہم کسی کورس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے تو اس کی بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کرنے کو ملے گی. موسٹ پروبیبلی لیٹر سیمسٹر میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کا ایک کورس بھی آفر ہوگا جس میں بھی جو ہے آپ لوگ اس کے بارے میں اسلامک فائنینشیل سسٹم کے بارے میں اور اسلامک فائنینشیل موڈ آف فائنینسنگ اور ان تمام چیزیں جو ہے ان کو ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے. The major concept money in Islamic financial system, concept of money کی ہم بات کریں تو concept of money, how it evolved from the representative money to fiat money. اگر I'm just giving an idea کہ منی کا کانسیپٹ کہاں سے ایوالو ہوا اور ہوتا ہوتا اب ماڈرن منی سسٹم جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، کیپٹلزم میں منی کی میننگ کیا ہے، اور اسلامک فائنینشیل سسٹم منی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. In the very beginning, you people might have idea کہ barter system is kind of exchange goods with goods. تو وہاں پہ کیا تھا کہ لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے اگر منی کا سسٹم نہیں تھا تو لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں جس کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ اپنے بنائی ہوئی چیز اس کے ساتھ ایکسچینج کرتا تھا. Somehow at that time it was very difficult to manage all kind of needs and want کہ آپ جو ہے وہ ٹرو کمبینیشن جو آپ کی ڈیزائر ہے اسی کے اکارڈنگ جو ہے ایکسچینج جس سے کر سکیں وہ آپ کو تلاش کرنی پڑتی تھی لوگ. تو سسٹم وی آر ڈسکسنگ کہ منی جو ہے اس کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ادر سسٹم میں کیا ہے، اسلامک سسٹم میں کیا ہے. اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ منی کی ایوالو جو ہے منی کہاں سے ہوئی. As you people know, in the very beginning there was a barter system. People exchange goods with goods. تو اسٹارٹ میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کیسے جو ہے اکنامک سسٹم چلتے تھے، گوڈس کے بدلے گوڈس جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی تھی، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ جو ڈفرینٹ دوسرے لوگوں کو تلاش کر کے جو ہے ان سے ایکسچینج کرتے تھے. بٹ دیٹ سسٹم واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو یو کین سے رن. تو اس میں جو ایشوز تھے کہ آپ کو بہت ٹف ٹائم تھا کہ آپ ایسے لوگ تلاش کریں جن کے ساتھ وہ چیزیں آپ ایکسچینج کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سسٹم ایوالو ہوتا ہوتا کیا ہوا کہ ڈفرینٹ کموڈیٹیز کو ایز ایکسچینج آف گڈس کے طور پہ یوز کرنا شروع کر دیا.
लेट्स से कि किसी के पास अगर गोल्ड है तो गोल्ड के बदले जो है वो कोई भी चीज़ बाय कर सकता है, या कोई और कमोडिटी है टाइम टू टाइम इन डिफरेंट रीजन जो है वो डिफरेंट चीज़ें मनी के तौर पे यूज़ होना शुरू हुई। फिर ये चीज़ें होती होती कॉइन्स तक, और फिर पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया। पेपर मनी फिर डिफरेंट जब डिफरेंट नेशन कंट्रीज जो है सामने आई जब 1900 के स्टार्ट से, तो उसके बाद स्टार्ट में ये हुआ कि जो भी मनी पेपर मनी इशू किए जाते थे उसके बैक एंड पे 100% रिजर्व रखे जाते थे, गोल्ड और एनी ऑफ दी मेटल यू कैन से, उसके रिजर्व जो है वो रखे जाते थे। फिर आफ्टर फ्यू इयर्स जो है कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर कुछ इकोनॉमीज उनकी जो है नीड फॉर मनी ज़्यादा है, if they don't have that much resources they can issue more than their reserve ratio। तो वो रिजर्व रेशो से ज़्यादा अगर उनकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो वो उस रेशो से ज़्यादा जो है वो इशू कर सकते हैं। In beginning, that ratio was 50%, then 25%, and in nowadays, the country which system we are following, यहाँ पे फैट मनी का कॉन्सेप्ट है। फैट मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास जीरो रिजर्व भी हैं तब भी अगर आपको मनी रिक्वायर्ड है तो आप मनी जो है डिफरेंट गवर्नमेंट जो है उनके बिहाफ पे उनके बैंक्स जो हैं सेंट्रल बैंक्स मनी इशू कर सकते हैं। तो फैट मनी का कॉन्सेप्ट, फैट मनी मीन्स मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इस ओनली अ पीस ऑफ पेपर। इफ गवर्नमेंट का लीगल टेंडर ना हो, गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन ना हो, तो उसके अगेंस्ट जो है आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। Start concept of money, how it evolved from representative money to fiat money, कैसे जो है वो रिजर्व बेस्ड मनी से होती होती जो है फैट मनी तक आई। रोल ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड यूज एज अ टूल टू क्रिएट डेट। डिफरेंट इकोनॉमीज में रोल ऑफ मनी, मनी जो है उसी की बेस पे पूरी इकोनॉमी रन हो रही होती है, उसी की बेस पे जो है वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं। अगर हम मनी इन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अगर हम फैट मनी की बात करें पहले, तो फैट मनी क्या है, बैक एंड पे कोई रिजर्व नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। बैक फैट मनी की वजह से क्या है कि अगर आपके पास उतने रिजर्व नहीं भी हैं, आप उससे ज़्यादा जो है वो मनी जनरेट कर सकते हैं। तो फैट मनी की वजह से क्रेडिट क्रिएशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मनी आपके पास जो है आप बारो करते हो दूसरी कंट्री से, दूसरे लोगों से, जो है उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ होती है, महंगाई, क्योंकि जैसे जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी जो है लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी। और वी डिस्कस के इन्फ्लेशन है क्या, और इन्फ्लेशन के डिफरेंट टूल हम डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन कब होती है वो हम डिस्कस भी करेंगे। अनजस्ट वेल्थ अप्रोप्रिएशन, और वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है उस तरह से फिर नहीं हो पाती अगर हम फैट मनी की बात करें। और डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशन जो है, फिर उसके बाद जो है इन शॉर्ट अगर हम फैट मनी की बात करें तो फैट मनी इट्सेल्फ, बिकॉज के बैक एंड पे कोई चीज़ उस तरह से एग्जिस्ट कर नहीं होती, तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी यहाँ पे नहीं होती। डिफरेंट इकोनॉमीज जो हैं वो अपने एंड पे जो है जब बहुत ज़्यादा मनी क्रिएशन शुरू करते हैं तो उसके डिफरेंट इफेक्ट जो है वो उस सिस्टम पे, उस इकोनॉमिक सिस्टम पे नज़र आते हैं। अ, यहाँ पे अगर हम देखें कि मनी इन इसको हम डिस्कस भी करते हैं, मनी का कॉन्सेप्ट इस्लामिक सिस्टम में। जस्ट यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस करा है कि इवॉल्व मनी का सिस्टम जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ ओवर द टाइम। मनी जो है, फैट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बैक एंड पे कोई रिजर्व नहीं है, जस्ट गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनी प्रिंट हो रही है
اور فیٹ منی کی وجہ سے بہت زیادہ کریڈٹ کریشن ہوتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے، ویلتھ کی جو ہے انجسٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اپروپریشن جو ہے ویلتھ کی وہ اپروپریٹ نہیں رہتی، اور ڈپازٹ ملٹیپلیکیشن جو ہے اور ملٹیپل ٹائم جو ہے منی جو ہے وہ پھر انکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو ہم فردر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلامک سسٹم جو ہے وہ منی کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ Before discussing the money in Islamic financial system, we talk about the factor of production in Islamic economic system. اسلامک اکنامک سسٹم میں ہم فیکٹر پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، پھر ہمیں منی سسٹم کو ڈسکس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کنونشنل کانسیپٹ آف فیکٹر پروڈکشن اگر ہم بات کریں، جیسے ہم نے ابھی پہلے پیچھے شاید سیکنڈ لیکچر میں ڈسکس کرا تھا، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرنور، یہ چار جو ہے فیکٹر پروڈکشن تھے، اور ہر ایک کے اگینسٹ ہم کیا کیا ارن کرتے ہیں، رینٹ، ویجز، ٹھیک ہے، اور پروفٹ اینڈ انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے لینڈ، لیبر اور انٹرپرینور ایکٹیویٹیز، یہ تمام جو ہیں یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن کیپٹل جو ہے پیسے سے پیسہ ارن کرنا، وہ جو ہے بیسک ڈفرینس ہے بٹوین بوتھ سسٹم۔ Concept of production in Islamic economic system, role of money as a being a factor of production. منی کا رول ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے، کیپٹل جو فائنانس ہے، اگر تو وہ اس کو یوٹیلائز کیا گیا ہے بزنس میں، اس بزنس رن کرا گیا اس کے تھرو، تو اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، یہ جو لاسٹ 2 پوائنٹ ہیں، انٹرپرینور ایکٹیویٹیز اینڈ کیپٹل، ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک ہی پوائنٹ ہے جس کے اگینسٹ جو ہے پروفٹ جنریٹ کیا جاتا ہے۔ کیپٹل، صرف کیپٹل سے جو ہے، جیسے کنونشنل سسٹم یا کیپٹلزم میں کیا تھا، کیپٹل کے اگینسٹ آپ جو ہے انٹرسٹ ارن کر سکتے ہیں، لیکن اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے، کیونکہ اسلامک سسٹم میں جو ہے پروویژن آف انٹرسٹ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ All productive input grouped into 2 categories: factor input, those input don't get consumed in the production process. اب فیکٹر انپٹ وہ ہوتے ہیں جو ایسے انپٹ جو کنزیوم نہیں ہوتے رہتے، ختم نہیں ہو رہتے پروڈکشن کے پروسیس میں، جیسے لینڈ، ٹھیک ہے۔ سملرلی ہم اس کو کنزیوم انپٹ کون سے ہوں گے؟ دوز انپٹ دیٹ آر کنزیوم ڈیورنگ دی پروڈکشن process and lose their original nature and shape: fuel, raw cotton, plastic, etc. اس طرح کے تو کنزیوم انپٹ ہیں، اور ایسے فیکٹر آف پروڈکشن جو کنزیوم نہیں ہو جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، آپ اس سے کنٹینیوسلی پروڈکشن جاری رکھ سکتے ہیں۔ 2 ٹائپس ہیں ہمارے پاس۔ پھر منی ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن، money is recognized as a consumed input and become useful only when converted into consumed input or factor input. اب منی جو ہے وہ از ریکگنائز ایز اے کنزیوم انپٹ، کہ آپ اسے یوز کریں گے، وہ ایٹ دی اینڈ آف جو ہے وہ یوٹیلائز ہو جائے، اینڈ بیکم یوزفل اونلی وین اٹ کنورٹیڈ انٹو دی کنزیوم انپٹ اور فیکٹر آؤٹ پٹ۔ اب مطلب یہ منی جو ہے وہ کنزیوم انپٹ، اب منی جو ہے وہ منی اٹ سیلف، آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی منی جو ہے وہ کنزیوم نہ ہو، اور وہ منی منی ہی رہے، اور اس کے تھرو جو ہے آپ ارننگ کر رہے ہیں، جیسے آپ کنونشنل سسٹم میں کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ سیو ہے، آپ اس پہ ارننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب those input that don't get consumed in the production process فیکٹر انپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فیکٹر انپٹ جو ہے منی کو اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ آپ ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں، بیکاز ان اسلامک سسٹم we consider money as a consume input کہ آپ اس پیسے کو جب کنورٹ کرو گے، اس کا را مٹیریل پرچیز کرو گے، اس پہ لیبر لگاؤ گے، اس کا بزنس رن کرو گے، تبھی جا کے جو ہے آپ اس کے اگینسٹ ارننگ کر سکتے ہو۔
So money itself is not considered as a factor of production, but it has the potential to become a factor of production. Money itself तो नहीं है, लेकिन वो factor of production जो है वो उसमें convert हो सकती है, money को utilize किया जा सकता है, ठीक है। मनी को डिफरेंट रॉ मटेरियल, डिफरेंट लेबर, डिफरेंट चीज़ें परचेज करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मनी एज एन इस्लामिक व्यू पॉइंट अगर हम देखें, मनी इज़ अ कमोडिटी एंड इज़ यूज टू ऑब्टेन अदर गुड। मनी जो है वो कमोडिटी है, एंड मनी इज़ अ कमोडिटी एंड यूज टू ऑब्टेन अदर गुड। मनी जो है वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो ऑब्टेन करने की यूज़ होती है। वाइडली मार्केटेबल एज इट, ओके। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कन्वेंशन, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कन्वेंशन सिस्टम, देन वी टॉक अबाउट द इस्लामिक सिस्टम। द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मनी इन कन्वेंशन सिस्टम। कन्वेंशन सिस्टम में मनी को एज अ कमोडिटी कंसीडर किया जाता है कि मनी इटसेल्फ इज अ कमोडिटी, कमोडिटी के बदले आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, and it also can be used to obtain other goods. Widely marketable है as it highly in demand and valued good, ठीक है। Thus it ensure that it can be used anytime anywhere, ठीक है। It can be transported easily. Money is made to make human life easier, therefore to make sure that convenience is important. Relatively scarce as it is high in demand and high in value, which means it holds a high value in small quantity. इसकी वर्थ जो है वो ज़्यादा है, वैल्यू है, इसकी जो है इसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, इट हैज़ वर्थ, ठीक है। और इसके थ्रू जो है वो किसी भी किस्म की ईज़ जो है वो बाय की जा सकती है, किसी भी किस्म की नीड एंड वांट जो है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो है कन्वेंशन सिस्टम में। मनी इज़ रिलेटिवली imperishable, it is durable and can be used for the future purchase. मनी जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोई और चीज़ स्टोर करते हो तो वो जो है खराब हो जाए या इस तरह की चीज़ें, ड्यूरेबल है, फ्यूचर की नीड एंड वांट आप उससे सेटिस्फाई कर सकते हो। इजी टू स्टोर है, डिविजिबल है, आप कोई भी छोटे से छोटा यूनिट मनी के थ्रू बाय कर सकते हो, कोई भी बड़े से बड़ा यूनिट बाय कर सकते हो मनी के थ्रू। मनी लास्ट फॉर एवर, मनी की वर्थ जो है ओवर द टाइम रहती है। और यूनिट ऑफ मनी आर सिमिलर मीन दैट इट इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मनी। तो कितनी भी चीज़ें हैं, जब हम उसको मनी के कॉन्सेप्ट में अगर किसी चीज़ को मुहैया करना हो, किसी चीज़ को गेज करना हो, तो शायद हम उसको वैसे ना कर सकें किसी भी यूनिट में, लेकिन जब हम उसको मनी में प्राइस में लेके आते हैं तो हम उसको ईजी एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि तमाम कमोडिटी, तमाम प्रोडक्ट का यूनिट सेम मनी हो चुका होता है, प्राइस हो चुका है, तो उसकी वजह से उनका कंपैरिजन और उनका यूसेज जो है वो आसान हो जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ मनी का इन कन्वेंशन सिस्टम। नॉन इस्लामिक सिस्टम कि मनी जो है वो क्या है, मनी जो है उस पर आपका इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम नेचर ऑफ मनी एंड इस्लामिक सिस्टम की बात करें तो इस्लाम ट्रीट मनी एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस्लाम का सिर्फ वो यूज़ करता है मनी को एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट टू डिटरमिन द रिलेटिव वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस। चीज़ों की जो है वो वर्थ जानने के लिए, चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, मनी का यूज़ जस्ट ये है। ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एंड नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इस्लाम सिर्फ कहता है कि इन चीज़ों को, चीज़ों के बदले चीज़ें आप में नहीं, उसके थ्रू मनी के थ्रू आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते। मनी इस्लामिक सिस्टम में मनी एज अ कमोडिटी कंसीडर नहीं की जाती, ठीक है, एंड नॉट ए स्टोर ऑफ वैल्यू, और ना इसकी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। ऑल यूनिट मनी ऑफ द सेम डिनोमिनेशन आर इक्वल टू ईच अदर। अब कोई भी जैसे कि 100 रुपीज़ का नोट है, तो किसी भी, चाहे वो नया हो पुराना हो, किसी भी टाइम पे इशू हुआ हो, अगर इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट का लीगल टेंडर है या उस पर्टिकुलर जहाँ वो वर्क कर रहा है और उसके बैक एंड पे वहाँ की जो है गवर्नमेंट है, तो बिकॉज के अगर उनकी डिनोमिनेशन उन पे जो प्रिंटेड वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो सेम है, तो मनी
کیونکہ منی ڈفرینٹ نہیں ہے تو منی ایسا نہیں ہے کہ منی کے اگینسٹ پہ آپ اس پہ ارننگ کر سکیں. آل یونٹ آف منی ایٹ the same denomination are 100% equal to each other. It becomes useful only when it is exchanged into the real asset or used to buy something. یہ تبھی یوزفل ہے. منی کے بدلے آپ ایسا نہیں کہ 100 دے کے جو ہے آپ کہیں کہ میں 110 لوں گا, تو آپ 100 کے بدلے 100 ہی لے سکتے بیکاز it's having the same value, same worth. بٹ اگر اس 100 کو آپ کہیں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں, کوئی ایسٹ بائی کرتے ہیں, اس ایسٹ کو آپ اس سے زیادہ ویلیو میں بیچ سکتے ہیں, سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر 100 کی سروسز کسی سے لیتے ہیں تو آگے کسی کو سروسز دے رہے ہیں تو وہ سروسز کے اگینسٹ آپ زیادہ چارج, اپنا پروفٹ جو ہے وہ چارج کر سکتے ہیں. منی کین ناٹ بی سولڈ اور باٹ آن کریڈٹ. منی جو ہے آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے 100 جیسے اب کموڈٹی ہے, کموڈٹی آپ لے کے آپ زیادہ پیسوں میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن when we talk about the money we cannot sell or we cannot buy, کہ ہم اس کو سیل یا بائی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ 100 روپیز آپ نے بائی کر کے اس کو 110 میں جو ہے وہ سیل کر دیا ہو, تو منی کو آپ بائی اینڈ سیل نہیں کر سکتے انڈر دی اسلامک سسٹم. تو this was all about the concept of money in Islamic system. کہ منی کو جو ہے وہ اسلامی سسٹم کموڈٹی کے طور پہ نہیں لیتا, it's just medium of exchange. It not have any of this store value, اور جو بھی آپ اس کو بائی اور سیل نہیں کر سکتے. ہاں منی کو آپ جو ہے ایسٹ بائی کرنے کے لیے, سروسز بائی کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. So this is the basic difference between conventional system and Islamic system when we talk about the money. تو آپ اس کو ان ڈفرینٹ سائز کو دیکھ بھی لیجیے گا, آپ کو مزید چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی. In last aspect we will discuss. لاسٹلی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم اور کیپٹلزم جو ہے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں on the basis of a few point. رائٹ ٹو اون پراپرٹی, ہم نے کہا تھا کیپٹلزم اور مارکیٹ سسٹم بلیو ان دی پرائیویٹ اونرشپ. ہم نے ڈیٹیلس اس کی ڈسکشن بھی کی ہے. پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج وچ آر مینیج اینڈ کنٹرول بائی انڈیویجول اور گروپس آف انڈیویجول فار پرائیویٹ پروفٹ, اینڈ اٹ leads to concentration of wealth in a few hands. تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ کچھ ہاتھوں میں جو ہے وہ پیسہ سے پیسہ بنا سکتے ہو. اگر کسی کو پیسہ ہے تو وہ جتنا چاہے اس سے پیسہ, جتنا چاہے بزنس رن کر سکتا ہے. On the other hand, Islamic concept of ownership is unique. Allah is the owner of everything. Islamic system کہتا ہے کہ Allah is the owner of everything. We are acting on just behalf of the trust, our God Almighty. کہ ہم جو ہے ایز اے ٹرسٹی جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں, جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اس دنیا میں عارضی طور پہ ہیں. اصل تمام جو سورسز ہیں ان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسلام الاؤ لیگل اونرشپ سبجیکٹ ٹو دی مورل ایپلیکیشن. اسلام جو ہے وہ لیگل اونرشپ کو الاؤ کرتا ہے. صحیح ہے. لاز آف انہیریٹنس, وراثت کے لاز ہیں اسلامک سسٹم میں. also distribute the wealth among the highest to avoid the concentration of the wealth. اسلام جو ہے وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے, دولت جو ہے وہ کچھ ہاتھوں میں جو ہو اس کو ڈسکریج کرتا ہے. اسلام جو ہے وراثت کا کانسیپٹ دیتا ہے. جو اگر باپ ہے تو باپ سے آگے جو ہے پھر جو بھی اس کی جائیداد ہے, جو بھی چیزیں ہیں اس کو کیسے ٹرانسفر کیا جائے, اس کے باقاعدہ لاز جو ہے اسلامی سسٹم میں ہے. تو آن دی ادر ہینڈ سائڈ جو کنونشنل سسٹم ہے, کیپٹلزم ہے, اس میں کیا ہے کہ آل اباؤٹ دی منی, ایوری تھنگ could be owned by a single person, or those person those have sufficient resources, جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, اس سے پیسہ ارن کر سکتے ہیں. وہاں پہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے. لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ افیکٹ ہوتے ہیں سسٹم میں. آن دی ادر ہینڈ سائڈ اسلام جو ہے اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے. اسلام جو ہے سوسائٹی میں ایکویٹی کے کانسیپٹ کو لے کے آتا ہے. اسلام ویل بینگ کے کانسیپٹ کو انکریج کرتا ہے.
اگر ہم پوائنٹ 2 دیکھیں تو اکنامک فریڈم کی اگر بات کریں، ان کیپٹلزم ایوری انڈیویجول ہیز undivided ability to engage in any kind of profitable business. آپ کسی بھی جو ہے پروفیٹیبل بزنس مین ہو سکتے ہیں، immoral such as gambling, prostitution, smuggling, black marketing, profiting, hoarding, speculation, fraud, adulteration, etc. Any kind of the business is allowed in capitalism. Wealth become a religion and faith which leads to selfishness, hatred, mistrust. اگر ہم نان اسلامک سسٹم کی بات کریں، کیپٹلزم کی بات کریں، تو اس میں اصل میں دیکھا جائے تو ریلیجن از ویلتھ. ایوری تھنگ از آل اباؤٹ ویلتھ، ایوری تھنگ از آل اباؤٹ منی. So we can say uh, کہ اوکے ویلتھ بیکم دی ریلیجن اینڈ فیتھ وچ لیڈ ٹو، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں سیلفشنس آتی ہے، لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ مسٹرسٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں وہ اس طرح کے اکنامک سسٹم میں جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. On the other hand, Islam allows freedom but within the bounds of Sharia. اسلام فریڈم دیتا ہے لیکن ود ان دی باؤنڈ آف شریعہ، شریعہ کے اندر رہتے ہوئے اسلام جو ہے وہ بزنس کرنے کی ہر طرح کی اجازت دیتا ہے. حلال اینڈ حرام آر میڈ کلیئر ان آل اکنامک ایکٹیویٹیز. اوکے انٹرسٹ، بربری اینڈ امبیزمنٹ، کچھ اس طرح کے بزنسز جو وائن کا بزنس ہے یا کچھ اس طرح کے جو ایلیگل بزنسز ہے ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے، حرام حلال کا کانسیپٹ بتاتا ہے اسلام. اس کے علاوہ اگر جائز کوئی بزنس ہے جس سے کسی کا سوسائٹی میں کسی کو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ اس کو اسلام الاؤ کرتا ہے. اوکے Okay, next we have monopoly. Under capitalism, greed of wealth lead to the business to monopolize the market and charge high price and lead to destruction of small businesses which result in unemployment. منوپلی کائنڈ آف منوپلی ہو جاتی ہے کیپٹلزم میں وہ اس طرح کہ اگر کچھ بزنس جو ہے وہ پیسہ پروفٹ گین کرتے کرتے اتنے بڑے بزنسز ہو جاتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اسمال بزنسز جو ہے ان کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. جب اسمال بزنسز کمپیٹ نہیں کر سکتے تو وہ بیکاز لارج بزنسز تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے، ان کو وہ کم پرائس بھی چارج کر کے جو ہے وہ سیل کر. آن دی ادر ہینڈ اگر اسمال بزنس ہے وہ شاید اس پرائس میں جو ہے وہ بزنس نہ رن کر سکیں. تو کائنڈ آف مونوپلی کچھ بزنسز ہی جو ہے وہ بہت سارے چیزوں کو رن کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بزنس جن کے پاس بہت زیادہ سورسز نہیں ہیں یا وہ لوگ جو بہت زیادہ سورسز نہیں رکھتے تو وہ آؤٹ آف دی بزنس چلے جاتے ہیں اور ایون انمپلائمنٹ جو ہے وہ ایسی سوسائٹیز میں انکریز کر جاتی ہے. آن دی ادر ہینڈ سائڈ اسلام اسٹرکٹلی forbid unhealthy competition اینڈ monopoly. اسلام جو ہے ایسا کمپٹیشن جس کی وجہ سے کسی کو افیکٹ ہو یا ایسی مونوپلی جو کسی ایک کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہوں، ایک ہی بزنس تمام چیزوں کو لے کے چلے، ان چیزوں کو ڈسکریج کر رہا ہوتا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said whoever monopolize is a sinner. جو بھی کوئی مونوپلائز کرے گا چیزوں کو وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوگا. Commodities and services of common interest are strictly not allowed to be monopolized. روزمرہ کی چیزیں ایسی کموڈیٹیز جو ہر انسان کے یوز میں آتی ہیں وہ اسٹرکٹلی مونوپلائز کرنے سے منع کرا گیا ہے. ان کی چیزیں پر جو پرائسز جو ہے
اب وہ زیادہ انکریز نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے جو ہے وہ، تاکہ سوسائٹی کا وہ طبقہ جو افورڈ نہیں کر سکتا ان کو بہت زیادہ لاس جو ہے یا وہ جو ہے اسٹرگل نہ کریں۔ اینڈ نیکسٹ وی ہیو انسٹیٹیوشنز آف بینکنگ اینڈ انٹرسٹ، تو یہ ٹوٹلی جو ہے انٹرسٹ بیسڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اس میں بیک بون ہے کیپٹلزم کی۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور بینک آر دی سورس آف کیپٹل فار آل دی بزنس ایکٹیویٹی، اس میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ ان کا سورس آف کیپٹل ہے، پیسہ ان کو کہاں سے ملتا ہے، وہ بینک کے تھرو پیسہ گین کرتے ہیں، اور بینک کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ تو یہ تمام سسٹم جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ پہ رائے کر رہا ہوتا ہے۔ آن دی ادر سائڈ اسلام جو ہے وہ کنڈم کرتا ہے، پربٹ جو ہے الاؤڈ نہیں کرتا انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ کو، رادر انکریج کرتا ہے ٹریڈ کو، آپ بزنسز کریں، لوگوں کے ساتھ تجارت کریں، لین دین کریں، اس کے تھرو ہی ارننگ کریں، اس کے تھرو گین کریں۔ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کیپٹلزم ان اے کیپٹلسٹ سوسائٹی، ایوری ڈومیننٹ پارٹ آف سوسائٹی ود اے فیو ایکسیپشن ایکسپلائٹ دی پور اور ویک ان دی سوسائٹی، ایکسیپٹ فیو، بہت زیادہ سے ایسے بزنسز ہیں کیپٹلسٹ اکانومی میں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ پھر وہ لوگ سوسائٹی کے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کے حقوق سلب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے اس چیزوں کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ منع کرتا ہے، پربٹ کرتا ہے۔ اسلام جو ہے کسی بھی اللیگل ایکٹیویٹیز لائک رشوت ہے، اگر جوا ہے، اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ، اگر انٹرسٹ سود ہے، ان تمام چیزوں کو منع کرتا ہے۔ دی ویکر کلاسز آف دی سوسائٹی لائک وومن، آرفن، سلیوز، ان تمام چیزوں کو جو سوسائٹی کا ویک طبقہ ہے، اگر فیمیل ہے، یتیم ہے، غلام ہیں، ٹھیک ہے، ملازم ہیں، کوئی لیبرز ہیں، ٹھیک ہے، اگر ٹیننٹ کرایہ دار وغیرہ یا کنزیومر وغیرہ، وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو سکتے ہیں، have been protected against their exploitation through the رجسٹریشنز آپ کو اسلامک سسٹم میں ملتی ہیں ہمیشہ۔ آپ دیکھو کہ جتنے بھی شریعہ کے رولز ریگولیشن دیکھیں، جو جو کمزور طبقہ ہے ان کے بارے میں بات کرتا ہے اسلام ہمیشہ۔ اسلام اگر ہم دیکھیں تو اسلام عورت کے حقوق کے بارے میں بات کرے گا، یتیم کے بارے میں بات کرے گا، سلیبس کے بارے میں بات کرے گا، لیبرز، ٹیننٹ، کنزیومر، اور وہ تمام طبقات جو کہیں نہ کہیں کسی بھی وجہ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، اسلامک تعلیمات، اسلامک سسٹم جو ہے وہ ہمیں انہی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ یہ طبقہ سوسائٹی کا وہ طبقہ جو کمزور ہے، وہ ان کے حقوق جو ہے وہ سلب نہ ہوئے ہوں، ان کے حقوق جو ہے وہ ایکسپلائٹ نہ کیے جا رہے ہوں۔ تو اسلام جو ہے سوسائٹی کو جو ہے سوسائٹی کا وہ طبقہ جو کسی بھی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہو، ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، کیپٹلزم پولرائزیشن انٹو رچ اینڈ پور، ڈفرینٹ طبقات ہمیں ملتے ہیں، امیر کے بعد پھر مڈل کلاس، ڈفرینٹ کلاسز، پور کلاس، آپ کو ڈفرینٹ کلاسز ملیں گی، پیپل آر ڈیوائڈ انٹو ڈفرینٹ کلاسز بیسڈ آن دی ویلتھ they possess. It can result into the chaos and in short we can say کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی وجہ سے وہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ سورسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کم سورسز ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ طبقات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اسلام انشور فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اسلام جو ہے زکوٰۃ، صدقات، ٹھیک ہے، ہارڈنگ آف ویلتھ کو منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام ایکویلٹی کی بات، ایسا نہیں کہ سب کے پاس ہی ہنڈریڈ روپیز ہوں، ایسی نہیں، جس کے پاس زیادہ سورسز ہیں وہ زیادہ ارن کر سکتا ہے، وہ زیادہ بینیفٹ گین کر سکتا ہے۔
لیکن اپنی زیادہ ارن کیے کمائے ہوئے میں سے زکوٰۃ دے، صدقات دے، ان لوگوں کا خیال رکھے جو سوسائٹی کے کمزور طبقات میں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ ایسے بزنسز نہ کرے جن کو منع کیا گیا ہے، اور ایسے سورسز کی ہارڈنگ نہ کرے تاکہ اس سے باقی لوگ جو ہیں افیکٹ نہ ہوں۔ تو اسلام جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو دوسرے انداز سے دیتا ہے، ایکویٹیبل کی بات کرتا ہے، جبکہ نان اسلامک کیپٹلزم میں جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز ہمیں نظر آتی ہیں آن دی بیسس آف ویلتھ۔ So, after discussing all these points, we will be able to understand what is the Islamic economic system and what is the capitalism, what is the difference between both system, Islamic system کی basic thought کیا ہے، اس چیز کے بارے میں اسلامک سسٹم جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کرتا ہے، کن چیزوں کا اسلامک سسٹم جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ although as I earlier discussed کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کے بارے میں ایک کورس جو ہے وہ آپ لوگوں کو لیٹر سیمسٹر میں آفر کیا جائے گا، اس کو ہم پھر ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ رائٹ ناؤ وی آر ڈسکسنگ جسٹ فار دی سیک آف ڈسکسنگ انڈرسٹینڈنگ آف ڈفرنٹ اکنامک سسٹم دیٹ ایگزسٹ۔ اس میں جو ہے پھر ہم اپنے کورس کے جو آؤٹ لائن کی باقی چیزیں ہیں اس کی طرف اب ہم موو کر جائیں گے۔ اوکے، ایز آئی ڈسکس کہ ہمارا جو آؤٹ لائن ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم چیپٹر 4 کو ڈسکس کریں گے بک سے۔ تو اسلامک فائنینشیل سسٹم، اسلامک اکنامک سسٹم کی ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے جو اکنامک سسٹم کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈفرنٹ ادر بک سے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ فرام ناؤ ٹو آن ورڈ جو ہے ہم ابھی اس بک سے جو ہے جو آپ لوگوں کو میں نے مائیکل پارکن کی جو ہے ریکمینڈ کری ہے، اس سے ہم ڈفرینٹ چیزوں کو آؤٹ لائن کی ڈفرینٹ جو ہماری میکرو اکنامک کی چیزیں ہیں ان کو کور کر رہے ہوں گے۔ بیکاز چیپٹر 1 اور اس سے کچھ ریلیونٹ چیزیں میں نے پہلے کے لیکچر میں ڈسکس کر دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے چیپٹر ملتے ہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بارے میں آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہو، ڈفرینٹ فیکٹر جو افیکٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو، پرائس کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے، ایکویلبریم پوائنٹ کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈفرینٹ فیکٹر جو افیکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے کرو کا جو موو کرنا اپ ورڈ ڈاؤن ورڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے جو ہے ڈسکس کیا ہوگا مائکرو اکنامکس کے کورس میں۔ اس چیزوں کو جو ہے ہم یہاں پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دیکھے، اس لیے اب جو ہے ہم چیپٹر 4 پہ موو کریں گے اس بک کی، اور وہاں پہ جو ہے ہم باقاعدہ میکرو اکنامک کے کانسیپٹ کو ہمارے آؤٹ لائن کے اکارڈنگ جو ہے وہ پھر دیکھیں گے۔ ونس جو ہے میں آپ لوگوں کو آؤٹ لائن کا ایک ویو دے دیتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ ہم جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو آر سو فار۔ ابھی ہم نے جو ڈسکشن کری اس میں نے کچھ بیسک کانسیپٹ آپ لوگوں کے مائکرو میکرو اور اکنامکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے ایک دو لیکچرز میں۔ پھر ہم ڈفرینٹ اکنامک سسٹم کو ہم نے ڈسکس کرا جس میں کیپٹلزم، سوشلزم، اسلامک اکانومیز، مکس اکانومیز، ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ Now we will move toward 1.2 ایجنڈا دیٹ از نیشنل انکم، جی ڈی پی کیا ہے، اس سے ریلیونٹ ہماری ڈسکشن ہوگی۔ اس سے ریلیونٹ جو ہے تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ ہاں، چیپٹر 4 اگر آپ یہاں سے نکالیں تو we will be able okay
minutes. All right. Okay. Chapter 4 is all about measuring the GDP and economic growth. यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट हैं उनकी तरफ हम मूव करेंगे। स्टार्ट करेंगे डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर से। वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स जीडीपी। हम हमेशा सुनते आते हैं कि किसी भी कंट्री की जीडीपी क्या रही, ग्रोथ कितना ग्रो कर रहा है वो कंट्री। तो जीडीपी इज़ वन ऑफ द की इंडिकेटर किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं। पर इसी चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर जीडीपी है क्या और इसके साथ अटैच डिफरेंट अदर कॉन्सेप्ट क्या हैं और जीडीपी को मेजर कैसे किया जा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। Okay. Will our economy expand more rapidly in 2001 or will it shrink into the another recession, a double dip? Many US corporations wanted to know the answer to these questions at the beginning of 2011. Uh, 2011 या उससे पहले के हम डिस्कशन लें या 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रहा उसके बाद जो है वहाँ के यूएस के केस में अगर हम बात करें तो वहाँ के इकोनॉमिस्ट या वहाँ की डिफरेंट बिजनेसेस इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी ग्रो करेगी या एक और रिसेशन की तरफ मूव कर जाएगी। अगर हम बूम की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें तो इट मीन कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, प्रोडक्शन ग्रो कर रही है। इन टोटल वो इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। अगर हम रिसेशन की बात करें और इट मीन कि वो इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन कम हो रही है, इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही है। ठीक है। तो जब हम देखें अगर कोई बिजनेस है वो भी फ्यूचर में ग्रो करना चाह रहा होता है, इसी तरह डिफरेंट इकोनॉमीज भी इन फ्यूचर दे वांट कि वो जो है वो ग्रो करें। अब वो ग्रो कैसे कर सकती हैं? ऑब्वियसली कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो सब इनकम हो और जैसे ही उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी इसका मतलब है लोगों की इनकम होगी और जैसे ही लोगों की इनकम होगी इसका मतलब ये है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा। अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो जीडीपी तो किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि वो इकोनॉमी की स्टैंडिंग वो कितना पुअर है या कितना रिच कंट्री है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर देखें तो ग्रॉस domestic product GDP, what exactly is GDP, how is it calculated, what does it mean and why do we care about it? जीडीपी है क्या, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका मतलब क्या है और बहुत ज़्यादा कंसर्न किसी भी इकोनॉमी को जीडीपी के बारे में क्यों होता है। यू आर गोइंग टू डिस्कवर द आंसर to these questions in this chapter. First of all, we will discuss what is GDP. GDP or gross domestic product is the market value of the final goods and services produced within a country in a given time period. अगर आप जीडीपी की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इस वक्त जो मार्केट में उन चीज़ों की प्राइस होगी, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी टोटल जो आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू।
ऑफ द फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड नहीं, फाइनल गुड्स जो फिनिश गुड होंगी, फाइनल गुड्स होंगी जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है डायरेक्टली, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो यूज़ की जा सकती हैं। प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस हो रही हों विद इन अ कंट्री, विद इन अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री, कंट्री से बाहर नहीं हो रही हो, कंट्री से बाहर अगर होगी तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रही होगी। एंड इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक खास टाइम में 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर हो, और एक पर्टिकुलर टाइम, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले प्रोड्यूस हुई आप उसको आप काउंट कर रहे हो, या आने वाले टाइम में भी प्रोड्यूस होंगी तो आप उसको इस टाइम में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country in a given time period. So definition has 4 parts. First is market value, other is final goods and services produced within a country and in a given time period. So we will examine each in every paragraph. फर्स्ट वी विल लुक के मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब ये है, अगर आप मेजर करना चाहते हो टोटल प्रोडक्शन, वी मस्ट ऐड टुगेदर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, कंप्यूटर एंड पॉपकॉर्न। अब आपके पास जितनी भी कमोडिटीज हैं आप उन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब जब आपने ऐड करना है एक ही जगह, आपके पास किसी भी कॉर्नर में एप्पल्स भी होंगे, ऑरेंजेस भी होंगे, कंप्यूटर, पॉपकॉर्न डिफरेंट, तो आप कैसे उनको ऐड कर सकते हो, यू नीड ए प्रॉपर यूनिट, एक सिंगल यूनिट हो जिसके थ्रू उन सबको कंपेयर किया जा सके। और एप्पल्स के अपना यूनिट है, ऑरेंजेस का अपना यूनिट है, कंप्यूटर को किसी और तरह गेज किया जा सकता है, पॉपकॉर्न्स को किसी और तरह गेज किया जा सकता है। अब होगा क्या, अगर आप इन सब को एक ही जगह जो है एग्रीगेट फाइंड आउट करना चाहते हो, ऐड करोगे, तो आप क्या करोगे, इन सबको किसी एक यूनिट में लेके आओगे, एंड दैट यूनिट इज मनी। आप इनको प्राइस जो है उस लेबलिंग करोगे, उन प्राइस के बाद जो है मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद कि मार्केट में उन पर एप्पल्स की प्राइस क्या है, मार्केट में कंप्यूटर की वर्थ क्या है, मार्केट में पॉपकॉर्न की वर्थ क्या है। जस्ट काउंटिंग द आइटम डजंट गेट अस वेरी फार। For example, which is greater total production, 100 apples and 50 oranges, or 50 apples and 100 oranges? अब 100 एप्पल्स की वर्थ ज़्यादा है, 50 ऑरेंजेस की वर्थ ज़्यादा है, या 50 एप्पल, वी कैन नॉट कंपेयर के, बिकॉज वी डोंट नो कि उनकी जो है वो वैल्यू जो है, उनकी प्राइस जो है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो जीडीपी आंसर दिस क्वेश्चन बाय वैल्यूइंग एटम एट देयर मार्केट वैल्यू। जीडीपी जो है वो कहती है कि आप जितने भी आइटम्स हैं उनको वैल्यू करें मार्केट की वैल्यू पे। द प्राइस एट विच आइटम आर ट्रेड इन द मार्केट, जिस प्राइस पे मार्केट में वो ट्रेड हो रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 10 cents, then the market value of 50 apple is $5। अगर एक एप्पल की प्राइस जो है 10 सेंट्स है, इट मीन के देयर आर 100 सेंट जो है इक्वल है अगर $1 के, तो इसका मतलब क्या होगा, 50 एप्पल्स जो है वो अब $5 के इक्वल होंगे। तो $1 में इट मीन कि आपके पास 10 एप्पल्स हो सकेंगे, तो $5 में आप 50 एप्पल जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज इज 20 सेंट, देन द मार्केट वैल्यू ऑफ 100 ऑरेंजेस, इसका मतलब है कि $1 में 5 आपके पास ऑरेंजेस आएंगे, इसका मतलब है 100 ऑरेंजेस बाय करने के लिए आपको $20 चाहिए होंगे। तो ऑरेंजेस की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी $20। बाय यूजिंग द मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस टू वैल्यू प्रोडक्शन, वी कैन ऐड द एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अब जो है $20
جو ہے اورنجز کے اگینسٹ اور $5 کے اگینسٹ جو ہے ہمارے پاس $25 بس جو ہے دونوں کو ملا کے آ گئی. تو اس طرح سے آپ جتنے بھی پروڈکشن ہے جتنے بھی سروسز ہے ان تمام کی مارکیٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہو پہلے اور ان کو جو ہے وہ ایڈ اپ کرتے جاتے ہو. The market value of 50 apple and 100 oranges is 5 plus 20 اور 25 ٹوٹل ملا کے $25 ہو گئی. تو اس طرح جو ہے آپ کے پاس کسی بھی اکانومی میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ ان کی مارکیٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کرو گے اس کے بعد اس کو ایڈ اپ کر لو گے. وی ول ڈسکس کہ ہم اس کو کیسے کریں گے. رائٹ ناؤ وی آر جسٹ ڈسکسنگ دی ڈیفینیشن. تو فرسٹ کانسیپٹ جو تھا فرسٹ پارٹ آف ڈیفینیشن جو تھا مارکیٹ ویلیو. کسی بھی چیز کی مارکیٹ ویلیو سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کی جاتی. دین فائنل گڈز اینڈ سروسز. To calculate GDP, we value the final goods and services produced. A final goods and services is an item that is bought by its final user during the specified time period. فائنل گڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنلی کنزیوم ہونے کے لیے یوز ہو رہی پرچیز ہو رہی ہو بائی ہو رہی ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انٹرمیڈیٹ گڈ ہو جیسے کہ وہ فردر کسی چیز میں یوز ہو سکتی ہے. لیٹس سے کہ ہم یہاں پہ ایگزامپل لے لیتے ہیں. It contrasts with an intermediate good or service which is an item that is produced by one firm, bought by another firm, and used as a component of a final good or service. For example, a Ford truck is a final good. اب ایک ٹرک ہے وہ final good ہے but a Firestone tire جو اس کا ٹائر ہے on a truck is a intermediate good. اب ٹائر جو ہے وہ جب تک ٹرک کے ساتھ جو ہے پراپر جو ہے اس کو آپ سمبل نہیں کریں گے تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. تو ٹائر itself is a intermediate good. ایک ڈیل کمپیوٹر از اے فائنل گڈ. کمپیوٹر ڈیل کا ہے وہ فائنل گڈ ہے بٹ انٹل پینٹیم چپ جو ہے انٹل کی جو چپ ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ گڈ ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو ڈائریکٹلی یوز نہیں کر رہے ہوتے آپ اس کو کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کے بعد جو ہے وہ سی پی یو میں انسٹال کرنے کے بعد اس کو یوز کر رہے ہوتے. So if we were to add the value of intermediate goods and services produce the value of final goods and services, we would count the same thing many times. اگر ہم انٹرمیڈیٹ گڈ کو الگ سے کاؤنٹ کریں لیٹ سے کہ ہم چپ کو جو ہے وہ الگ سے بھی کاؤنٹ کر لیں پھر کمپیوٹر کی جب ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں اس میں بھی ایڈ کر لیں تو وہ ٹائر کی ویلیو 2 دفعہ ایڈ ہو چکی ہوگی. تو اس طرح ڈبل کاؤنٹنگ سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جسٹ فائنل گڈ کی ویلیو ہی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. The value of truck already includes the value of tire, and the value of Dell PC already includes the value of Pentium chip inside it. Some good can be intermediate good in some situation and final good in other situation. For example, the ice cream that buy. اب کچھ ایسی گڈس ہیں جو انٹرمیڈیٹ گڈ کے طور پہ ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں کچھ ایسی گڈس ہیں جو انٹرمیڈیٹ کے علاوہ وہ فائنل گڈ میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے آئس کریم ہے. آئس کریم you can buy and you can consume it's a final good. But جو اگر ہم ایگزامپل لیں but the ice cream that a restaurant buys restaurant جو آئس کریم بائی کرتے ہیں used to make the sundaes is an intermediate good. وہ ایک پرٹیکولر جو ہے آئس کریم سے ڈش یا پراپر تیار کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ آئس کریم کا ایز اے انٹرمیڈیٹ گڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. The sundae is final good. So whether a good is an intermediate good or a final good depend on what it is used for. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پرپز کے لیے یوز کیجیے. Some items that people buy are neither final good nor intermediate good and they are not part of GDP. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب فائنل گڈ یا انٹرمیڈیٹ گڈ میں نہیں آ رہی ہوتی وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اب کچھ ایشوز ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو نہ تو فائنل گڈ میں آ رہی ہیں نہ فنش گڈ انٹرمیڈیٹ گڈ میں آ رہی ہیں. ایگزامپل سچ فائنینشیل ایسٹ اسٹاک بانڈس. اب یہ جو ہے وہ نہ تو انٹرمیڈیٹ گڈ ہیں اور نہ جو ہے فائنل گڈس ہیں. ان کی جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی رہتی ہے یہ یوز ہوتے رہتے ہیں دوبارہ کنزیوم ہوتے رہتے ہیں
سیکنڈ ہینڈ گڈس ہیں وہ آلریڈی جو ہے ان کی بات یوٹیلائز ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ یوز ہو رہے ہیں. یوز کار ہیں, ایگزسٹنگ ہوم ہے. A second-hand good was part of GDP in the year in which it was produced. Second-hand good تو پہلے ہی وہ پارٹ بن چکی تھی but not in GDP this year. تو کچھ critical issues GDP سے ریلیونٹ ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم جسٹ فائنل گڈ اینڈ سروسز کو ہی جی ڈی پی کا پارٹ بناتے ہیں جو فائنلی فنش گڈ میں آ گئی ہو اور اس کو فائنلی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہو. پروڈیوسڈ ود ان اے کنٹری, جیوگرافیکلی اس کنٹری میں اس کنٹری کے سورس یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ پروڈکٹ اس کنٹری کی باؤنڈری میں جو ہے پروڈیوس ہو رہی ہو ان اے گیون ٹائم پیریڈ, اور اس ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ہونے چاہیے 3 months 6 months 1 year. اب اس جس سال کی جی ڈی پی کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال کا اسٹاک آپ اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں یا ابھی وہ اسٹاک کمپلیٹ ہونا ہے اگلے پرٹیکولر ٹائم میں تو آپ انکلوڈ کریں. تو آپ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ وٹ ایور دا ٹائم پیریڈ ول بی, اٹ کوڈ بی 1 year 6 months اور 3 months جو بھی ہے, تو اس منتھ ٹائم پیریڈ پہ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں. So far we have just discussed the definition of GDP, اور اس میں ڈفرینٹ جو 4 parts ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کرا ہے. As we have short of time, تو ہم اس کو جی ڈی پی اینڈ سرکولر فلو آف ایکسپینڈیچر اینڈ انکم جو ہے اس کو ہم نیکسٹ والے پارٹ میں ڈسکس کریں گے, اور جی ڈی پی کو ہم کیلکولیٹ پہ جو ہے نیکسٹ والے پارٹ میں کریں گے. In today's discussion we discuss with detail the Islamic financial system, and then we compare it with the Islamic financial system and with the capitalism or market economy, and we also discuss the concept of money and the concept of money in conventional system and Islamic financial system. اور اس کے بعد ہم موو کر کے تھے جی ڈی پی پہ, اور جی ڈی پی کو اب ہم جو ہے ڈیفینیشن کے بعد اس میں سے ہم نے 4 پارٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرے. ان 4 پوائنٹ کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرا. اوکے, تو دس واز آل اباؤٹ دی ٹوڈیز لیکچر. اس کو ہم نیکسٹ جو ہے کیلکولر فلو آف ایکسپینڈیچر اینڈ انکم کو دیکھ رہے ہوں گے. جی ڈی پی کو ہم میئر کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے. ایکسپینڈیچر اپروچ اور انکم اپروچ, ہم دونوں اپروچ کے تھرو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایکسپینڈیچر اپروچ آف میئرنگ جی ڈی پی کیا ہے اور انکم اپروچ آف میئرنگ جی ڈی پی کیا ہے, ان دونوں ویز کے تھرو ہم جو ہے وہ جی ڈی پی کو میئر کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ ایگزامپل جو ہے وہ یو ایس کی جی ڈی پی کے کیس میں دیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا بہت یہاں پہ کوئی کیس پاکستان کی جی ڈی پی کا بھی ڈسکس کر دیں گے ان کمپیریزن. پھر نامینل جی ڈی پی کیا ہوتی ہے اور ریئل جی ڈی پی کیا ہوتی ہے اس کو ہم ڈفرینشیٹ بھی کریں گے. تو دیکھ لیں گے کیلکولیٹ دی ریئل جی ڈی پی, ریئل جی ڈی پی کیلکولیٹ کیسے کی جا سکتی ہے. اور جب ہم ریئل جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لمیٹیشنز کچھ ایشوز جو ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر دیں گے. اوکے, اوکے, تو اس چیپٹر کو ہم کمنگ سیشن میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. جی ڈی پی سے جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جی این پی اور ڈفرینٹ جو ہے ہم نیشنل انکم کیا ہے اس طرح کے کچھ کانسیپٹ کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے. تو ود دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ ٹوڈیز سیشن. اگین مائی ریکویسٹ کہ آپ لوگ سیشنز اٹینڈ کریں جتنے بھی ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں. اس 4th سیشن
ان چاروں سیشن کو آپ جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے پریویس سیشنز ہو چکے ہیں ان کو اٹینڈ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ لوگ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہمیں ہماری نیکسٹ جو آنے والے لیکچرز ہیں، آنے والی ڈسکشنز ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ جتنے بھی ریکارڈڈ سیشن ہیں ہمارے، جتنے بھی آپ کو یوٹیوب پہ ہمارے سیشنز جو گئے ہیں، جب بھی آپ ان کو اٹینڈ کریں تو اپنا نیم، رجسٹریشن نمبر کامنٹ سیکشن میں ضرور مارک کریں، تاکہ مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون کون لوگ جو ہے وہ سیشنز کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو ود دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ ٹوڈے سیشن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔